تمام سامعین کو سلطانہ عزیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر گھر کے سارے لوگ خفا ہو جائیں اور آپ چاہتے ہیں کہ سب مان جائیں تو یہ بتائیے کہ سب سے پہلے کس کو منانا آسان ہوگا؟ بے شک آپ کا جواب ہوگا ماں۔ جی ہاں، ماں ہی سب سے پہلے مان جائے گی، کیونکہ اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، وہ ممتا کی مورت ہے، اس کے دل میں اپنی اولاد کے لیے بے پناہ محبت ہے، اس لیے سب سے پہلے ماں مان جائے گی۔ اب ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ماں بھی خفا ہو اور ساتھ میں رب بھی خفا ہو جائے تو دونوں میں سب سے پہلے کون راضی ہوگا؟ اب ایسی حالت میں دونوں کو منانا ہے تو دونوں میں سب سے پہلے کون راضی ہوگا؟ جی ہاں، یہ سوال تھوڑا مشکل ہے، یعنی ماں کو مناؤں، رب کو مناؤں تو سب سے پہلے کون راضی ہوگا، کون مانے گا؟ تو میری بہنوں، بے شک سب سے پہلے اگر مانے گا تو وہ ہے میرا اللہ۔ ماں کو منانے میں تھوڑی دیر لگے گی مگر میرا اللہ جلدی مان جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کو ایک ماں کی بنسبت 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، اس لیے راضی ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگاتا اور جلدی مان جاتا ہے۔ اللہ تو اتنا پیارا ہے کہ وہ اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہے کہ بندے میرے ہو جائیں، میرے کہے ہوئے راستے پر چلیں، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ آئیے آج آپ لوگوں کو بڑا پیارا سا واقعہ سناؤں جو ایمان کو تازہ کر دے، دل میں اپنے اللہ کی اور زیادہ محبت بٹھا دے۔ جی ہاں، ایسی ہی کچھ کہانی میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ کسی گاؤں میں میاں بیوی رہتے تھے، شادی کے 25 سال ہو گئے تھے اور کوئی اولاد نہیں تھی ان کے یہاں۔ پھر اللہ نے ان کے آنگن میں ایک پھول کھلایا، جی ہاں، ایک لڑکا پیدا ہوا، بڑا پیارا، جس کے آنے سے بہار آ گئی، ماں کی آنکھوں کا ٹھنڈک۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے، بڑے پیار سے، ناز و نعمت سے اپنے دل کے ٹکڑے کی پرورش کر رہے تھے، بڑے ناز و نعمت سے پالا، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرائی، پھر ماں باپ کی محنت رنگ لائی اور بیٹا کامیاب ہو گیا، ایک کامیاب انسان بن گیا، اور بہت جلد ماں باپ کی دعاؤں سے اسے اچھی نوکری بھی مل گئی۔ ماں باپ بہت خوش تھے کہ چلو میرا بیٹا شہر جائے گا، شہر میں میرے بیٹے کو نوکری مل گئی۔ تو ماں باپ نے بہت دعائیں دی کہ میرا بیٹا اور ترقی کرے اور کامیاب ہو۔ پھر بڑی خوشی سے اپنے بیٹے کی شادی رچائی، دلہن گھر آئی، اور گھر آئی تو یہ دل میں امید ہوئی کہ چلو گھر میں بہو آئی، خوشیاں اور دوبالا ہو گئیں۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں دلہن نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے اس گاؤں میں رہنا پسند نہیں، تم شہر جاؤ کمانے کے لیے اور میں گاؤں میں رہوں، یہ مجھے گوارا نہیں، اس لیے اچھا ہوگا کہ تم بھی مجھے اپنے ساتھ لے کر چلو، میں یہاں گاؤں میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتی، مجھے اپنے ساتھ شہر لے چلو۔ بیٹا کشمکش میں تھا کہ کیا کروں، ماں باپ کا بھی خیال تھا، کبھی ماں باپ کی طرف دیکھتا، کبھی اپنی بیوی کی طرف دیکھتا، کس کی مانوں، کس کی بات کو سمجھوں اور کسے چھوڑوں، کیا کروں؟ لیکن ماں باپ نے اسے بھانپ لیا، ماں باپ سمجھ گئے۔ تو ماں نے بڑی خوش دلی سے کہا، بیٹا تو کیوں پریشان ہوتا ہے، ہم لوگوں کا کیوں خیال کرتا ہے، کوئی بات نہیں، ہم لوگ یہاں اچھے سے ہیں اور اچھے سے رہیں گے، تو جا اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے کر جا اور وہاں خوشی خوشی رہ۔ بیٹا بہو جیسا کہتی ہے ویسا ہی کر، جا اپنے ساتھ لے جا، ہماری فکر مت کر، کبھی فرصت ملے تو ملنے آ جانا۔ بیٹا اپنی بیوی کو لے کر شہر چلا گیا، جب بھی چھٹی ملتی ماں سے ملنے آتا، بیوی کو کہتا تم بھی چلو، تو بیوی کہتی نہ بابا نہ، میں نہیں جاتی، مجھے گاؤں میں گرمی برداشت نہیں ہوتی، وہاں کا ماحول پسند نہیں، مجھے وہاں جانا اچھا نہیں لگتا۔ گویا وہ مایوس ہو کر خود ہی ماں باپ سے ملنے چلا آتا، جب بھی ماں کے پاس آتا، ماں سے ملتا، باپ سے ملتا، ماں باپ کی تھوڑی خدمت بھی کر لیتا۔ اب واپس جانے میں جب تھوڑی تاخیر ہو جاتی تو بیوی کا موڈ آف ہو جاتا، بیوی کا منہ پھول جاتا، بیوی خفا ہو جاتی، بیوی کہتی ہاں ہاں
میں کون ہوں؟ سب کچھ تو تمہارے ماں باپ ہی ہیں۔ ماں باپ کے پاس جاتے ہو تو مجھے بھول جاتے ہو، تم تو وہیں کے ہو جاتے ہو، میری تو پرواہ ہی نہیں۔ کچھ دن تو ایسا ہی چلتا رہا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کا ٹرانسفر سعودی ہو گیا۔ اب وہ ماں سے ملنے آیا اور بتایا کہ ماں، میری نوکری سعودی میں ہو گئی ہے، میں سعودی جا رہا ہوں ماں۔ ماں بہت خوش ہوئی کہ میرے بیٹا کا ٹرانسفر ہو گیا ہے، میرے بیٹا کا پرموشن ہو گیا ہے، میرا بیٹا اور ترقی کر رہا ہے۔ لیکن ماں تھی نا، بیٹے کی جدائی میں آنکھیں نم ہو گئی، لیکن اس نے اپنے آنسوؤں کو چھپاتے ہوئے کہا، بیٹا بہت خوشی کی بات ہے، تو جا، تو خوشی خوشی جا، خوشی خوشی جا، میری ڈھیر ساری دعائیں تمہارے ساتھ ہے۔ بیٹا اللہ تجھے کامیاب کرے، بیٹا سعودی جا رہا ہے، بڑی مقدس جگہ جا رہا ہے۔ بیٹا میں تو حج نہ کر سکی، مگر تو حج ضرور کرنا۔ بیٹا چلا گیا، 13 سال تک وہاں رہا، ہر سال حج کرتا رہا، مگر جب بھی حج کے بعد رات کو سوتا، کوئی آواز دیتا، کوئی آواز اس کے کانوں میں آتی، اور وہ یہ آواز تھی کہ تیرا حج قبول نہ ہوا۔ یہ سوچ کر وہ گھبرا جاتا، پریشان ہو جاتا، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ میں جب بھی حج کرتا ہوں، مجھے خواب میں یہ آواز سنائی دیتی ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ آخر میرا حج قبول کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ وہ کشمکش میں تھا، اس سوال کا جواب کس سے پوچھوں؟ کون ہے جو اس سوال کا جواب بتائے؟ آخر میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسی آوازیں مجھے کیوں آتی ہے؟ اتفاق سے ایک دن اس کی ملاقات ایک بڑے بزرگ سے ہوئی۔ اس نے ہمت کر کے اپنے خواب بیان کیے، سارا واقعہ بتایا۔ بزرگ سنتے رہے، سننے کے بعد پوچھا، اس لڑکے سے پوچھا، کیا تمہارے والدین ہیں؟ زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا، ہاں ہمارے والدین ہیں۔ تو بزرگ نے کہا کہ کہاں ہیں وہ؟ تو وہ بولا کہ وہ گاؤں میں رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے والدین کی خبر لو، وہ کس حال میں ہیں، وہ کس طرح سے ہیں، تم کب سے نہیں گئے ہو وہاں؟ تو اس نے کہا 13 سال بیت گئے۔ جب بزرگ نے اسے کہا کہ پہلے اپنے والدین کی خبر لو، تو وہ جلدی جلدی ماں باپ سے ملنے کی تیاری کرنے لگا۔ چونکہ اس وقت فون کا زمانہ نہ تھا، اس لیے وہ ماں باپ کو خبر نہ کر سکا اور بنا بتائے سعودی سے اپنے گھر کی طرف، اپنے گاؤں کی طرف پہنچا۔ جب وہ اپنے گاؤں میں داخل ہوا تو سوچا پہلے کسی سے پوچھ لوں کہ میرے ماں باپ کس حالت میں ہیں۔ اتنے میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک 9 سال کا لڑکا آ رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ بیٹا، اس گاؤں میں اس نام کے 2 میاں بیوی رہتے تھے، ان کا کیا حال ہے؟ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ وہ لڑکا بولا، ہاں ہاں جانتا ہوں، اچھے سے جانتا ہوں، وہ اسی گاؤں میں رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کیا حال ہے ان کا؟ وہ بولا کہ ہاں، کچھ ماہ قبل اس آدمی کا انتقال ہو گیا اور ان کی اہلیہ ابھی حیات سے ہیں، مگر بہت افسوس کی بات ہے کہ ان کا ایک لڑکا تھا جسے بہت ناز و نعمت سے ان لوگوں نے پالا تھا، لیکن بیٹا سعودی چلا گیا۔ ایسا بدبخت ہے کہ ماں باپ کی خبر نہ لی، اور ماں باپ یہاں اکیلے تنہا زندگی گزار رہے تھے۔ باپ کا تو انتقال ہو گیا، ماں ہے بیچاری لیکن بہت بیمار ہے۔ وہ سوچنے لگا، اف، یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے اتنے دنوں ماں باپ کی خبر نہیں لی، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میری ماں اکیلی ہے، میری ماں تو مجھ سے بہت ناراض ہوگی، ہم سے بات بھی نہیں کرے گی، مگر پھر بھی کیا کرتا؟ ڈرتے ڈرتے قدم سے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ گھر کے دروازے کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ گھر کا دروازہ کھلا ہے۔ اسے دروازہ کھلا ملا، وہ اندر داخل ہوا، دیکھا کہ ایک بستر پر ماں بہت ہی کمزور، بیمار بستر پر پڑی ہے اور رو رہی ہے، روئی جا رہی ہے، اور ماں کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھا ہوا ہے اور وہ کچھ بڑبڑا رہی ہے۔ وہ سوچا کہ ماں کو آواز دینے سے پہلے ذرا رک کر سنوں تو کہ ماں کیا کہہ رہی ہے، ماں کیا بول رہی ہے۔ اس نے
اپنے کان ماں کی آواز کی طرف لگائے تو اس نے سنا کہ ماں کہہ رہی ہے، یا اللہ، میرا شوہر تو چلا گیا، اب صرف میرے بیٹے کے سوا کوئی محرم نہیں، یا اللہ میرے بیٹے کو بھیج دے تاکہ میں اس کے ہاتھوں سے دفن ہو سکوں۔ یہ سن کر بیٹا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنے لڑکھڑاتے ہوئے الفاظ میں کہا، امی السلام علیکم، امی میں آ گیا، امی دیکھیے میں آ گیا۔ ماں نے اپنی دونوں باہیں پھیلا دیں اور کہا، بیٹا تو آ گیا، میرے لال تو آ گیا، آ میرے بیٹے، آ میرے پاس، آ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، آ جا۔ لیکن میری آنکھوں میں تو موتیابین ہو گیا ہے، بیٹا میں تجھے نہیں دیکھ سکتی، تو کیسا ہے، تو کیسا ہو گیا ہے وہاں جا کر، بیٹا میں اپنی آنکھوں سے تجھے نہیں دیکھ سکتی، اس لیے مجھے تیرا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، بیٹا میں آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتی، لیکن میرے لال میرے قریب آ جا تاکہ میں تجھے گلے لگا سکوں، تیری پیشانی چوم لوں، تیرا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتی، کم سے کم تیرے جسم کی خوشبو سونگھ لوں۔ وہ ماں کے قریب آ گیا اور ماں نے اسے گلے لگایا، بہت پیار کیا، بہت دعائیں دی۔ وہ بھی روتا رہا اور اپنے کیے پر پچھتاتا رہا، یہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے کیا کر دیا، میری ماں کا کیا حال ہے۔ ابھی وہ کچھ دن ٹھہرا تھا کہ ماں کی خدمت کروں، ماں کی دعائیں لوں، جو غلطی ہو گئی ہے اسے سدھار سکوں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ کچھ ہی دن وہ ٹھہرا کہ ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ ماں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور پھر بہت ہی غم زدہ، بہت ہی افسوس کے ساتھ وہ اپنے وطن سعودی واپس لوٹا، جہاں اس کی نوکری تھی، جہاں اس کی بیوی تھی، جہاں اس کے بچے تھے، اس کے پاس وہ واپس چلا گیا۔ بہت ہی غم زدہ تھا، دل میں عجیب سی ہلچل تھی۔ پھر حج کا زمانہ آیا اور اس نے پھر حج کیا، مگر اس بار بات کچھ اور ہوئی۔ اس بار جب اس نے حج کیا اور جب سویا تو کوئی کہہ رہا ہے، آواز آ رہی ہے، خواب میں وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے بندے، اس بار کی عبادت تیری قبول ہوئی، اس بار کا حج تیرا قبول ہوا اور پچھلا تیرا سارا حج بھی قبول ہوا۔ میری بہنوں، یہ ہے ماں۔ کیوں ہے اتنا پیار ماں کے دل میں؟ کیوں کرتی ہے ماں اتنا پیار؟ ماں کے دل میں اتنا پیار کس نے بھرا؟ اتنی ممتا کس نے بھری؟ اور ہے ماں کے دل میں اتنا پیار ہے تو کیوں ہے؟ اس گہرائی میں جائیے، اسے سوچئے، اسے سمجھئے تو جواب یہی آتا ہے کہ کیوں ماں کیوں نہ پیار کرے۔ ماں اس لیے پیار کرتی ہے کہ ماں اور بچے کا رشتہ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ کتنا گہرا ہوتا ہے؟ تو جواب ملے گا کہ ماں اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں 9 ماہ رکھتی ہے، 9 ماہ کے بعد بڑے تکلیف کے ساتھ اپنے بچے کو جنم دیتی ہے۔ تو جو ماں 9 ماہ اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور جنم دیتی ہے، تو یہ جنم دینے کا رشتہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ گھر میں سب سے زیادہ اگر بچے کو پیار کرتی ہے تو وہ ماں ہے، اتنا پیار کرنے والی ماں ہے۔ تو میری بہنوں، ذرا سوچئے، ذرا سمجھئے، ذرا دل کی گہرائیوں میں جائیے کہ جب ماں صرف 9 ماہ اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے اور جنم دیتی ہے تو جنم دینے والی اتنا پیار کرتی ہے، اتنی محبت کرتی ہے کہ سب سے پیاری ہے، سب سے اچھی ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہے، اور وجہ صرف یہ ہے کہ 9 ماہ پیٹ میں رکھنا۔ تو جس نے ماں کے پیٹ میں بنیاد رکھی، جس نے ماں کے پیٹ میں رزق دیا، جس نے ماں کے پیٹ میں حفاظت کی، اور جس نے پیدائش کے وقت بھی حفاظت کی، اور جس نے بچے سے بڑے ہونے تک حفاظت کی، یہاں تک کہ مرتے دم تک حفاظت کرتا ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی حفاظت کرتا ہے، آخرت میں بھی اپنی رحمت سے جنت میں ڈالے گا، وہ کتنا پیار کرتا ہوگا، کتنی محبت کرتا ہوگا۔ کون ہے وہ؟ بے شک وہ ہے میرا اللہ، وہ ہے میرا پیارا اللہ،
اس لیے بہنوں، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے بے پناہ محبت کرو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے ہو جاؤ تو جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اسے یاد کرتا ہے۔ تو یاد کسے کیا جاتا ہے؟ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو ہمارے کام آنے والا کون ہے؟ ہماری آخرت سنوارنے والا کون ہے؟ بے شک اللہ ہے۔ ہمیں جہنم سے جنت میں لے جانے والا کون ہے؟ تو ہے وہ اللہ۔ اس لیے آج ہم کس سے محبت کریں؟ یہ دنیا، یہ سونا، یہ چاندی، یہ محل، یہ بازار، یہ سب فانی ہے، یہ سب فنا ہونے والے ہیں، سارے رشتے ختم ہونے والے ہیں، سارے رشتے بے معنی ہیں۔ اگر محبت ہے، اگر باقی ہے تو وہ ہے اللہ۔ اللہ باقی ہے، اللہ باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم سب اللہ کے ہو جائیں، اللہ سے پیار کریں، اللہ سے محبت کریں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اللہ کے حکم کو مانیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔